ہمارے سامنے جبری گمشدگیوں کے کیس آتے ہیں، ہم سخت آبزرویشنز دیتے ہیں، ریمارکس دیتے ہیں. ظاہر ہے ہمارے لیے مشکل صورتحال ہوتی ہے کہ ہمارے سامنے ان کی فیملیز کھڑی ہوتی ہیں، ہم خود بڑے ڈسٹرب ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کے ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کے ہم ڈسٹرب ہوتے ہیں. تو پھر ہم ریمارکس دیتے ہیں، احکامات دیتے ہیں، پھر ججز کے خلاف حکومتی مشینری ایکٹیو ہو جاتی ہے اور حکومت بطور حکومت اس کے ماتحت لوگ اس کے پورا اس سے جو حصہ لوگ ہوتے ہیں وہ عدالتوں کے خلاف ججز کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں. اور یہ ہو چکا ہے. اور پھر جب عدالت کو بتایا گیا کہ جناب جو سیکرٹری دفاع ہیں وہ وہاں پہ ہیں روس میں اور رشیا میں ہیں اور وہ وہاں پہ کوئی ڈیفینس کانفرنس ہے وہ اٹینڈ کرنے گئے ہوئے ہیں کیونکہ آج وہ پیش نہیں ہوئے تھے، تو عدالت نے کہا کہ یقیناً ان سے وہاں پہ پاکستان میں جو جبری گمشدگیاں اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. اور پیوٹن تو بالکل بھی نہیں پوچھے گا اس حوالے سے. یہ انہوں نے لیٹر نوٹ پہ یہ بات تنزیہ طور پہ کہی اور انہوں نے کہا کہ ایک طرف تو ہم دنیا بھر کو کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں پہ آ کے انویسٹمنٹ کریں، دوسری طرف آپ یہاں پہ لوگوں کو جبری طور پہ گمشدہ کر رہے ہیں، تو یہ کیا میسج دے رہے ہیں دنیا بھر کو کہ آپ یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں. اور انہوں نے کہا دنیا کو تھوڑا سا میسج جانے دیں کہ پاکستان کے اندر عدالتیں کام کر رہی ہیں، دنیا کو یہ دیکھنے دیں اور بتانے دیں کہ یہاں پہ کوئی نظام ہے، یہاں پہ کوئی ادارے ہیں جو ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ دنیا کو نہ دکھائیں کہ پاکستان کی عدالتیں جو ہیں وہ بالکل غیر مؤثر ہو گئی ہیں اور ان کا کوئی اثر نہیں رہا. اور عدالت نے آج یہ بھی کہا کہ ڈیو پروسیس آپ کریں، آپ جن کے اوپر الزامات ہیں ان کو عدالتوں میں پروڈیوس کریں اور قانون کے مطابق چلائیں. انہوں نے کہا کہ اگر کوئی دہشت گرد ہے اس کے خلاف کارروائی کریں، عدالتیں اس میں نہیں پڑیں گی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پہ آپ سیاسی مخالفین کو، پھر عدالت نے ایک اور بات بہت امپورٹنٹ کی، انہوں نے کہا جہاں پہ پولیس نے کسی کو پکڑنا ہو وہ پولیس کو پتہ چل جاتا ہے کہ کس نے بندہ اٹھایا ہے، وہ سارا ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ریاست اور ریاستی ادارے ملوث نہیں ہیں جبری گمشدگیوں میں تو پھر تو ریاست اور ریاستی اداروں کو جو ہے وہ بڑا ایکٹیو ہونا چاہیے، پھر تو ان کو پتہ لگانا چاہیے کہ کون ہے اغوا کار، ان کو پکڑنا چاہیے. اور ایک چیز جو ظاہر ہے وہاں پہ آواز بھی کم آ رہی ہوتی ہے، کچھ چیزیں ہم لکھ رہے ہوتے ہیں، کئی چیزیں مس ہو جاتی ہیں. ہمارے دوست جو احتشام کیانی صاحب نے رپورٹ کیا ہے کہ میاں گلستان اور اورنگزیب صاحب نے کہا کہ آپ اغوا کاروں کے ساتھ بیٹھیں، ان سے بات کریں. تو عامر رحمان صاحب نے کہا جی ہمیں تو نہیں پتا کہ اغوا کار کون ہے. تو مسکرا کے دیکھا میاں گلستان اور اورنگزیب صاحب نے کہا، انہوں نے کہا کہ بس سمجھ جائیں آپ، یعنی آپ کو پتہ ہی ہے کہ کون اغوا کار ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں. تو یہ آج کی ڈیولپمنٹ ہے. اور مجھے اب یہ لگتا ہے کہ یہ اظہر مشانی صاحب کے بھائیوں کو بھی رہا کر دیا جائے گا. محمد فیضان کا معاملہ بھی اٹارنی جنرل کو بھیجا گیا، اس کو بھی رہا کر دیا جائے گا. اور اگر یہ رہا نہ کیا گیا تو پھر چیزیں خرابی کی طرف جائیں گی. پھر میاں گلستان اور اورنگزیب کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا اگلی سماعت تک کہ وہ بہت سخت آرڈرز دیں، توہین عدالت کی کارروائی شروع کریں. آج انہوں نے بہت مطلب سخت ریمارکس بھی دیے لیکن اچھے انداز سے انہوں نے پروسیڈنگ چلائی اور حکومت کو ایک میسج دیا کہ ہم اس معاملے کو آگے نہیں لے کے جانا چاہتے، ہم آئین کے مطابق چلنا چاہتے ہیں، آپ بھی آئین کے مطابق چلیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم آئین کے مطابق چلتے ہیں پھر آپ کو مسئلے شروع ہو جاتے ہیں، پھر آپ اس کو لڑائی سمجھتے ہیں. تو اگر آپ اس کو لڑائی سمجھتے ہیں تو ہم تو پھر کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ آئین ہمیں یہ ذمہ داری دیتا ہے، پابند بناتا ہے کہ ہم جبری گمشدگیوں کے معاملے میں جبری طور پہ گم شدہ افراد کو بازیاب کروائیں. یہ آج کا احوال ہے. ابھی عمران خان صاحب اور بشر بی بی کے کیس کی سماعت شروع ہونے والی ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے. مجھے دعا میں یاد رکھیں. لکھنؤ ہم سب کا حامی ناصر. اللہ حافظ.